نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو دلی سکون کا وظیفہ اور ذہنی سکون کی دعا کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ خاص علمی پروگرام ناظرین معاشرے کے ہر فرد کے لیے بے حد ضروری اور اہم تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اکثر و بیشتر افراد ذہنی انتشار، ذہنی دباؤ اور بلا وجہ ٹینشن کی وجہ سے ذہنی اور قلبی سکون سے محروم ہو چکے ہیں۔ اس لیے تمام تر سننے والوں سے دلی طور پر التماس کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز ہم رب جلیل کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، جو بڑا مہربان ہے اور دلوں میں راحت بھرنے والا ہے۔ ناظرین، اس خاص روحانی پروگرام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصہ میں ہم آپ کو دلی سکون کا وظیفہ بتائیں گے، اور دوسرے حصے میں ہم آپ کو ذہنی انتشار اور ناامیدی کے حقیقی اسباب بتائیں گے، جن کی وجہ سے انسان جہالت کے اندھیروں میں گم ہو چکا ہے۔ ناظرین، دلی سکون کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کو ادا کرتے وقت آپ نے اپنی جائز حاجت کو اپنے ذہن میں قائم رکھنا ہے اور اپنی مکمل توجہ اور یکسوئی اسم یا اللہ پر رکھنی ہے۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں ناظرین آپ نے 32 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کرنا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے 32 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ نوافل نہایت محبت، توجہ اور عقیدت سے ادا کریں۔ انشاءاللہ ان نوافل کی ادائیگی سے ہی آل محمد کے صدقہ آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ ان نوافل کے بعد ناظرین آپ نے کوشش کرنی ہے کہ حسب توفیق اور حسب استطاعت صدقہ بھی لازمی ادا کیا جائے۔ یہ صدقہ ناظرین آپ نے کم یا زیادہ کی شرط پر لازمی ادا کرنا ہے، کیونکہ صدقہ ادا کرنے سے آپ کے اوپر سے نحس اثرات اور آفات و بلیات کا نزول ہوتا ہے، اور اسی صدقہ کی برکت سے انسان پر ہر کامیابی کا بند دروازہ اللہ کی رحمت سے کھل جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صدقہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا جائے۔ ناظرین، صدقہ کی ادائیگی کے بعد آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر تنہائی کا اہتمام کر کے آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے، اور حسب محبت درود ابراہیمی کی تلاوت کر کے اپنے دل کی دھڑکن کا مقام تلاش کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لمبے لمبے سانس اندر کی طرف لے کر اپنے وجود اور دل کو ریلیکس کر لینا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد ناظرین آپ نے آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ اسم یا اللہ کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ تلاوت ناظرین آپ نے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ توجہ سے کرنی ہے، اور دوران تلاوت آپ نے کوشش رکھنی ہے کہ اسم یا اللہ کو ہی اپنے تصور میں قائم رکھا جا سکے۔ 5 منٹ کے اس عمل کی برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے صدقے آپ کو قلبی سکون، سکون دل، دل کی راحت اور ذہنی سکون میسر ہوگا۔ اس عمل کو ناظرین اگر آپ ہر نماز کے بعد یا سوتے وقت معمول بنا لیں تو بے شمار قلبی اور ذہنی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس عمل کو ناظرین اگر آپ ہر نماز کے بعد یا سوتے وقت معمول بنا لیں تو بے شمار قلبی اور ذہنی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ناظرین، اب ہم آپ کے سامنے چند ایسے خطرناک حقائق رکھتے ہیں جن کی وجہ سے ہی انسان ذہنی انتشار کا شکار ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ انسان تب ہی ذہنی انتشار یا ٹینشن کا شکار ہوتا ہے جب انسان کی قوت ارادی اندر سے کمزور ہو جائے، یا اسے مشکل حالات سے نجات کا کوئی رستہ نہ مل رہا ہو۔ تب انسان مایوسی کے اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے اور ایمان کی شمع فرد کے دل میں مان پڑ جاتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مشکل حالات میں انسان کا کمزور ایمان اور کمزور عقیدہ ہی حالات کو مزید پیچیدہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مسلسل ٹینشن اور ذہنی انتشار کا شکار رہنے لگتا ہے۔ ناظرین، اسی اسنا میں اگر آپ 5 منٹ کا یہ روحانی اور قرآنی عمل تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں تو بے شک اسم یا اللہ کی کچھ روحانی طاقت آپ کے وجود میں جمع ہو کر آپ کو ہر قسم کی ٹینشن اور ذہنی بیماریوں سے نجات دے گی۔ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے اندر وہ روحانی طاقت پیدا ہوگی جس کی بدولت آپ ہر قسم کی مشکل کا حل آسانی سے حاصل کر پائیں گے۔
ناظرین، وظیفہ ایک دعا ہے جو فرد اپنی حاجت کے لیے اللہ کے حضور رکھتا ہے۔ اگر کوئی فرد مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے تو یقیناً اللہ کی ذات مبارکہ فرد پر عقل و شعور، فہم و فراست اور علم کے بند دروازے کھول دیتی ہے، جس کی برکت سے محض چند لمحات پہلے جو مسئلہ آپ کے ذہن میں گردش کر رہا ہوتا ہے، اس کا روحانی اور دنیاوی حل اللہ کی ذات مبارکہ آپ کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی علم والے سے اپنے مسئلے کا حل پوچھیں تو آپ کو اس کا حل نہ ملے؟ تو خود سوچیں، اللہ کی ذات جو خود علم ہے، آپ اللہ کی ذات کی طرف رجوع کریں تو اللہ آپ کو ذہنی سکون نہ دے۔ اس لیے آپ جس بھی مسئلے کی وجہ سے ذہنی انتشار کا شکار ہیں، آپ محض اللہ کی ذات کی طرف رجوع کریں، وہ مسبل الاسباب ذات آپ کے لیے وسیلہ ضرور بنائے گی۔ الغرض ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو دلی سکون کا وظیفہ اور ذہنی سکون کی دعا کا مکمل حوالہ تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو مراقبہ کے بارے میں مزید معلومات درکار ہوں تو آپ سلسلہ کے خلیفہ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سلسلہ خیر و بشریہ کے تمام روحانی اور علمی پروگرام حصول علم اور حصول حاجت کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ علم کی اس روشنی سے مزید فیض حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو آل محمد کے صدقہ جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔